بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نجاست الروث، یہ باب لید کے نجاست کے متعلق حدیث کے بیان میں۔ اس باب کا خلاصہ ہے صاحب کتاب نے لید کے ناپاک ہونے پر دلالت کرنے والی ایک حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے، اور یہ ہے احناف کا مسلک۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے 3 ڈھیلے لے کر آؤں۔ بس میں نے 2 ڈھیلے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا اور نہیں پایا تو میں لید لے لیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ نے 2 ڈھیلے لے لیے اور لید پھینک دیا اور فرمایا یہ پلیدی یعنی گندگی ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب یہ ہے، 2 مسالک ہے۔ پہلا مسلک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لید پاک ہے ان کے نزدیک۔ دوسرا ہے ائمہ ثلاثہ کا، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک لید ناپاک ہے۔ دلائل: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قیاس کے ذریعے، قیاس دلیل ہے، قیاس کے ذریعے کہ جس طرح بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے، اسی طرح ان کی لید بھی پاک ہے۔ ائمہ ثلاثہ ان حضرات نے استدلال کیا باب کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا رکسن، آپ نے فرمایا ھذا رکسن، یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، اسی وجہ سے ائمہ ثلاثہ نے فرمایا وہ ناپاک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب: امام مالک کا یہ قیاس نص کے معارض ہے، اور جو قیاس نص سے ٹکرا جائے وہ قیاس قابل حجت نہیں ہوتے۔